السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. اچھا، کچھ باتیں ایسے ہوتی ہیں کہ پھر وہ اس پہ بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہاں پہ جب میں پنجاب سے آیا سندھ میں 1986 میں ایس ایس پی سکھر ہو کے، تو یہاں کا ماحول ہی اور کچھ اور تھا. یعنی پنجاب پولیس واز انٹائرلی ڈفرینٹ اور سندھ پولیس واز انٹائرلی ڈفرینٹ. سندھ پولیس ایز کمپیئر ٹو پنجاب اس وقت موسٹ انڈسپلنڈ. انہوں نے چادریں یہاں رکھی ہوئی تھی جس کو سندھی میں وہ بولتے ہیں بوچھڑ. بوچھڑ رکھے ہوئے تھے اور عجیب سی شیبی ڈریسز تھیں، عجیب سا حال تھا. تو اسی دوران میرے جو سکھر ڈویژن میں، سکھر بہت بڑا ضلع تھا. آج وہاں جو ڈی آئی جی بیٹھتا ہے اس کے پاس اتنا ایریا نہیں ہے جتنا ایریا میرے پاس ایز اے ایس ایس پی تھا. اور وہ خیرپور سے لے کر رحیم یار خان تک، کوٹ سبزل تک، بارڈر تک تھا. ڈسٹرکٹ اتنا بڑا تھا کہ ابھی انہوں نے 2-3 ڈسٹرکٹ بنایا اس میں سے، اور کافی سارے تھانے تھے. تو وہاں پہ کوئی تھانوں میں مرڈر ہوا کوئی، تو وہ ایریا پہ دونوں ایسے آپس میں تو لڑ پڑے. یا وہ ڈھارکی تھانہ تھا یا اس کے ساتھ اور دوسرا تھانہ وہ جو تھا گھوٹکی وہ تھا. بہرحال 2 تھانوں کے درمیان ایس ایچ اوز کے، اور وہ ڈیڈ باڈی جو تھی وہاں پڑی ہوئی ہے. مجھے پتہ چلا تو میں نے ڈی ایس پی کو کال کیا. میں نے کہا تم یہ دونوں ایس ایچ او کو لے کے میرے پاس آؤ، سکھر ایس ایس پی کے آفس میں. جب یہ آ گئے تو میں نے ان کو یہ چابی پھیری کہ یہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا صبح سے، کہ وہ کہتا ہے میری جورسڈکشن نہیں، وہ کہتا ہے میری جورسڈکشن نہیں. تو کیا تم لوگوں نے پولیس رولز پڑھا ہے؟ تو وہ بالکل ہی فنک ہو گئے، چہرے ان کے ایک دم سے وہ ہو گئے، نہیں سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ اس صورتحال میں پولیس رول کلیئر ہے، اور ایک ہی ضلع کا جب ایس ایس پی کے انڈر میں ہے اور ایک ہی ڈی ایس پی کی جورسڈکشن ہے، تو تم لوگ یہ کیا مذاق بنایا ہوا صبح سے. تو اس کا طریقہ یہ ہے یہاں ایک ایسے جو فوراً کارروائی کرے اور اپنا ایف آئی آر رجسٹر کرے اور پروسیڈ ہو جائے. اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہوتا ہے، کہیں لاٹ آف تھنگس، مٹی اٹھانی ہوتی ہے، سیرولوجسٹ کی رپورٹ، یہ مینی تھنگس، کپڑے آپ کو سیل کرنے ہوتے ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا، وہ جناب ان سے وہ نہیں ہوا. تو پھر میں نے ان کو جب بلایا اور ان کو میں نے ڈانٹا تو ان کو پولیس رول دکھایا. پھر یہ سمجھ گئے اور کہ نہیں سر ہم ابھی جا کے کرتے ہیں. اچھا، میرا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک جناب پی آئی کی اور پی ایس او کو پیٹرول پمپ کی آپس میں کوئی انسیٹلمنٹ ہے، کسی بات پہ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی پیٹرول کے پیسوں کی. تو سفر جو ہے وہ پاکستان کا شہری کرے، آپ فلائٹیں بند کریں، ٹھیک ہے، اڑنا بند کرا دیں. تو سفر کون کرے گا؟ سفر کرے گا پاکستان کا سٹیزن آف پاکستان. تو وہ اگر آپ کو پیٹرول سپلائی نہیں کر رہے ہیں پی آئی اے کو، کوئی اور طریقہ نہیں ہے
کیا وہ سیٹلمنٹ کا ہو کہ سیکرٹریز آپس میں بیٹھ جائیں، منسٹری کوئی جو ہے ان کی وہ آپس میں وہاں بیٹھ جائیں، وہاں میٹنگ کریں. تو ہم مسافر جو ہیں کہ جو 72 فلائٹس کینسل ہو گئی، تو پاکستان کے شہری مسافر تکلیف برداشت کریں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی کیا مس مینجمنٹ نہیں ہے؟ کس طرح ہم چلا رہے ہیں اپنے ملک کو؟ ایک ہم لوگوں نے اپنا ہی تماشا بنایا ہوا ہے. کوئی ڈسپلن نہیں، کچھ نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. اس پہ تو فوراً ایمرجنسی میٹنگ ہونی چاہیے تھی. تو ایک طرف تو کروڑوں روپے کا نقصان پی آئی اے کو، 72 فلائٹس آپ نے کینسل کر دی. دوسری طرف وہ مسافر جنہوں نے ٹکٹس لی ہوئی ہیں اور وہ ایئرپورٹوں پہ پہنچ رہے ہیں، ان کو پتہ کہ جی وہ فلائٹ نہیں جا رہی. حد ہے، افسوس. کوئی سوچنے والا نہیں ہے اس پہ. کسی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جس پہ غور کر سکتے ہیں. ہم اپنے پاکستان کی حق میں اچھا کام کر سکتے ہیں، جو کہ ہم میرا خیال ہے نہیں کر رہے ہیں. خاص کر کے یہ ہماری جو اسٹیٹ بیوروکریسی ہے نا، ان کو لگتا ہے کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں. یہ جاتے ہیں یہاں سے بنڈل اٹھا کے باہر جاتے ہیں، جمع کر کے آ جاتے ہیں. خاص کر کے سیکرٹری لیول کے افسرس میں نے دیکھا ہے، پیسے بھرے اور یہ باہر جا کر جمع کرائے. ریٹائرمنٹ ہوئی سیدھا لنڈن، امریکہ. طریقہ یہ کوئی پوچھنے والا نہیں. تو کس طرح چلے گا کام؟ کب تک چلے گا؟ اب یہ اچھا، دوسری طرف یہ میں اب بات کروں گا کل انشاءاللہ. یہ لائسنسنگ برانچز جتنی ہیں کراچی میں، ان کی مجھے شکایتیں آئی ہیں. اس پہ میں بتاؤں گا کہ کس طرح ہو رہا ہے کام، ان کا کام کیسے چلتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے. تو پھر میں یہ رفت کو بتاؤں گا، آئی جی کو، کس طرح کام چل رہا ہے آپ کے لائسنسنگ برانچز میں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کل. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی زندہ باد.